पहलवान नहीं है आप। जनवरी में क्या, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को कहीं नहीं भेज सकते। आप जोर लगाएं, जोर लगाना तो आपका हक है, आप जोर लगाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इस गली कभी उस गली कभी जलसे के लिए। आप देखिए हमारी बहनों मदर्स के साथ क्या हो रहा है। हम सारे अच्छे फैमिली के लोग हैं, हम सड़कों पे आए हैं नारे लगाने के लिए इमरान खान के लिए। हमें अपने पुलिस मार रही है, हमें धक्के दे रही है। हम इनकलाब के लिए आए हैं, आपके मुल्क के लिए आए हैं। हर बंदा अपने घर से निकल के आया है। इस गर्मी में कौन इतना जुलूस करता है। हम सारे सड़कों पे आए। हमारे घरों में भी पर्दे होते हैं, हमारी औरतें भी पर्दे करती हैं, पर जब इनकलाब की जरूरत होती है घर में हर बंदा निकल आता है। क्यों? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ ना? सारा बंदा निकल आता है। सर आप देखिए हमें अपनी पुलिस मार रही है, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? आप बताएं, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे साथ अगर होंगे तो तब इनकलाब आएगा। अगर पुलिस वाले हमें मारेंगे नहीं तब इनकलाब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे इब्तदाई कलमात से पहले आपने 3 मुख्तसर से वीडियो क्लिप्स देखे। और सबसे पहले क्लिप में आपने देखा कि बकरियां एक दूसरे को कैसे उस एक स्टूल से धक्के देकर टक्कर मार के गिरा देती हैं, फिर दूसरी को दूसरी बकरी गिरा देती है, फिर 2 इकट्ठी होती हैं उनको एक और बकरी, यानी ये सिलसिला। अब ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि ये जाहिर करता है कि हमारी हुकूमतें, यानी एक हुकूमत आती है उसको दूसरी अपोजिशन जो है वो उसको हटाकर उसकी जगह आने के ख्वाब देखती है या हटाने की कोशिश करती है या साजिशों में मुलव्वस हो जाती है। ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है और हम सब गवाह हैं कि हर हुकूमत दूसरी हुकूमत की टांग, यानी हर अपोजिशन दूसरी हुकूमत की टांग खींचने पर, या आज जो हुक्मरान हैं वो कल अपोजिशन में जाएंगे, ये सिलसिला लामुतनाई जारी है। जिस तरह ये बकरियां हैं, लेकिन बिलाखिर सबके साथ वही सलूक होता है जो ये बकरियां एक दूसरे के साथ कर रही थी। दूसरे क्लिप में आपने सुना, एक वक्त था कि फवाद चौधरी कौमी असम्बली में गरज बरस रहे थे, 2028 तक हुकूमत करने का दावा कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि हालात बदलते पाकिस्तान जैसे मुल्क में देर नहीं लगती। 2 हफ्ते पहले तक जो पार्टी पॉपुलर तरीन पार्टी थी टूट फूट तोड़ फोड़ का शिकार है। वो रहनुमा जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा थे, जिनको कायदे आज़म सानी कहा जाता था, जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा मकबूल रहनुमा करार दिया जा रहा था, आज हकीकतन जिसे कहते हैं लिटरल सेंस में तन्हाई का, डिप्रेशन का शिकार है, यानी इमरान खान। और फिर तीसरे क्लिप में आपने नौजवान की बातें सुनी कि पुलिस अगर हमें मारेगी, हमें रोकेगी, हम इनकलाब कैसे लेकर आएंगे। ये पीटीआई का नौजवान है, इन बेचारों को इनकलाब का पता नहीं, ना इन्होंने इनकलाब देखे, ना पढ़े, ना तारीख जानते हैं। इनके लिए इनकलाब और रेड लाइन सिर्फ इमरान खान ही थे या हैं। और जब इनकलाबी लीडर, यानी जो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं, यानी फवाद चौधरी जैसे लीडर जब मैदान छोड़कर भाग जाएं, तो ये नौजवान बेचारे पुलिस वालों के हाथों, ये कैसे, वाकई सही कह रहा है कि पुलिस वाले रोकेंगे, मारेंगे, हम कैसे इनकलाब लेकर आएंगे। ये सूरत हाल है। एक इंतहाई खौफनाक वीडियो आने वाली है, और एक वीडियो या ऑडियो, और एक इंतहाई आला शख्सियत के हवाले से, ये मार्केट में ये खबर गर्म है, इंतहाई आला शख्सियत के हवाले से मार्केट में एक ऑडियो या वीडियो आने वाली है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि इंतहाई मायूब भी है और उनके लिए जाहिर शर्मिंदगी का बायस होगी जिस शख्सियत के हवाले से ये वीडियो या ऑडियो है। ये तो खैर जब आएगी तो उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू है कि जनाब 2 इस्तीफे और जलावतनी। ये जलावतनी की कहानी क्या है, इस्तीफों की कहानी क्या है, और जलावतनी में किसकी जलावतनी आप सब समझते हैं, और कौन सा मुल्क
اس وقت کس کے اشارے پر، کس کے کہنے پر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کون سے دو ممالک اس وقت اس حوالے سے کافی سرگرم ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے جلا وطنی کی بات کر لیتے ہیں، عمران خان کی۔ میں استعفوں کے معاملے پر آؤں گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات اتنی ڈھکی چھپی نہیں، لیکن عمران خان کی جلا وطنی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز، یا جو پی ٹی آئی کے حامی یا عمران خان کے بہی خواہ، خیر خواہ یا سپورٹرز، فالورز، انہوں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین لانچ کی کہ جناب عمران خان کو پیشکش کی گئی ہے کہ جناب وہ اپنی مرضی کے ملک میں چلے جائیں، نتھنگ ڈوئنگ۔ اور یہ پیشکش ایک اعلیٰ کاروباری شخصیت، بلکہ سٹاک ایکسچینج کے بے تاج بادشاہ، سٹے باز، اے کے ڈیڈی یعنی عقیل ڈیڈی، خیر ڈیڈی پتہ نہیں وہ کس کے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ آفر کی گئی ہے۔ اور ملک ریاض کی جانب سے اس پر بڑا کام جاری ہے، وہ بیریا ٹاؤن والے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 16 مئی کو سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ ناصر بن عبدالعزیز داؤد 2 روزہ دورے پر پاکستان میں آتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آئے ہیں، وہ ایک جدہ ٹو مکہ کوئی پروجیکٹ ہے، وہ اس پر یہ بات چیت ہوگی، یہ حاجیوں کے لیے، عمرہ زائرین کے لیے سہولت کاری کا کوئی ایک منصوبہ ہے، یہ اس پر بات چیت کرنے کے لیے، اور دیگر جو اینٹی نارکوٹکس فورس یا پاکستان سے جو ڈرگز سعودی عرب میں جاتی ہیں ان کو روکنے کے اقدامات، مطلب اس طرح کی باتیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب در حقیقت وہ آئے تھے اور انہوں نے نہ صرف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی، بلکہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ یہ سعودی نائب وزیر داخلہ کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، یعنی 2 روزہ۔ اب 16 مئی، یہ 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں جب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سعودی عرب نے ریلکٹنٹلی، یعنی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے باوجود یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ عمران خان کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ایک محل آلریڈی موجود ہے جس کو سرور پیلس کہتے ہیں، جہاں نواز شریف نے اپنی جلا وطنی کاٹی، تو ہم ان کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں اس بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں، عمران خان کا، خدا نخواستہ عمران خان کو اگر جیل میں کچھ ہو جاتا ہے یا ویسے کچھ ہو جاتا ہے تو دونوں یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گی، برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ملک کے اندر کچھ ہو نہ ہو، لیکن بیرونی دباؤ اتنا آ جائے گا، عالمی دباؤ اتنا آ جائے گا کہ آپ دیکھیں یہ آپ نے ظلم کیا ہے، کیونکہ اب یہ 1979 نہیں ہے جس وقت آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، تو یہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ جناب عمران خان کو اپنے کیے کی سزا دی جانی چاہیے، اس کے بعد پھر یہ رحم کی اپیل کریں، معافی ہوگی، تلافی ہوگی تو پھر ڈیل کریں۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ کم از کم یہ برطانیہ جیسے ملک میں نہ جائیں، ہاں سعودی عرب جا سکتے ہیں اور یو اے ای متحدہ عرب امارات جا سکتے ہیں، دونوں ممالک میں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی، سیاسی بیان بازی کی ضرورت نہیں، اور پھر حکومت گارنٹی لے گی، اس میں گارنٹر ہوں گے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے عمران خان کو ایسی کوئی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ میں خبر آپ کو بڑے کنفرم ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ ہاں عمران خان کے بہاف پر، اب مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کی اپنی مرضی شامل ہے یا نہیں شامل ہے، لیکن عمران خان کے بہاف پر بہت سے لوگ اس طرح کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اب آتے ہیں جناب، یہ جو معاملہ ہے استعفوں کا، اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب صدر عارف علوی پر بہت زیادہ دباؤ ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے بلکہ ان کی اپنی جماعت یعنی عمران خان کی جانب سے اس لیے دباؤ ہے
کہ جناب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، اور آپ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ جی مذمت کریں، بجائے اس کے کہ آپ حکومتی اقدامات کی، ریاستی مشینری کی مذمت کریں. لیکن صدر الوی اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے عین ممکن ہے کہ صدر الوی جو ہے، عارف الفی کہہ رہا تھا، معاف کیجیے گا منہ سے نکل گیا، صدر عارف الوی عین ممکن ہے وہ استعفیٰ دے دیں، جس کے میرے نزدیک مجھے امکانات بہت کم دکھائی دیتے ہیں. وہ آخری دن تک اپنے عہدے سے چپکے یا چمٹے رہیں گے، وہ آخری دن کی تنخواہ لے کر جانا چاہیں گے، آخری دن تک مراد لیں گے، اور اس دوران اگر وہ ایوان صدر میں رہتے ہیں تو یقیناً عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہ کچھ سہولت کا باعث بنیں گے. دوسرا جو استعفیٰ ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس، یہ الیکشن کمیشن والا کیس نمٹانے کے بعد یہ اپنے عہدے سے، یعنی رضاکارانہ طور پر اپنی مصروفیات، صحت کا بہانہ، یہ کوئی ویسے بھی تعطیلات ہونے والی ہیں، یہ مستعفی ہو جائیں کہ کیونکہ ان پر بھی اب بہت زیادہ دباؤ ہے بما ثبوتوں کے، کہ جناب ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کے خلاف ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں، نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے اہل خانہ یا اہل خاندان کے حوالے سے. تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اگر ان کو آپ ان کے رویے، ان کی نیچر کو دیکھیں تو میں ایک مرتبہ پھر اس نظریے سے ڈس ایگری کروں گا کہ یہ مستعفی ہو سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے چیف جسٹس کو کوئی ایسی چیز دکھائی جائے، کوئی ایسا معاملہ کہ جناب دیکھیں آپ نے سدا چیف جسٹس نہیں رہنا، لیکن جب آپ چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ آپ نے کچھ کیا ہے، پھر اس معاملے کے تحت اس طرح کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ دو استعفے اب اگر آئے تو یہ 5-6 دن بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر آئے تو ان 4-5 دنوں میں آئیں گے، ورنہ میرا خیال ہے کہ خاموشی ہی طاری رہے گی. اور وہی بدلے آج ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کامنٹ کیا کہ بدلے میرے بندیال نظر آتے ہیں. جی ہاں، اب وہ جو اگلا جو ان کا جو مصرع ہے وہ میں احتراماً چیف جسٹس کے احترام میں نہیں پڑھ سکتا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.